سب سے پہلے تو ایک لیگل انوائرمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ وغیرہ ہمارے ہیں, دیز آر فرام دی آلموسٹ سینچری اولڈ چل رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کے. جو بینکوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے یا اگر کوئی شخص وہ نہیں پے کر پاتا یا ولفلی کرتا ہے یا جینوئنلی بھی کرتا ہے تو بینک کو اپنی ریکوری چاہیے, رائٹ. تو اس ریکوری کو اگر وہ انشور نہیں کر سکتا اور اس ریکوری میں اگر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یا کاسٹ لگ رہی ہے تو وہ بینک پھر وہ کام نہیں کرنا چاہے گا, کوئی بھی انسان نہیں کرنا چاہے گا. سو ہینس ریکوری لاز کا جو ہونا ہے اور وہ نہ ہونا یا افیکٹو نہ ہونا ایک بہت بڑا مارکیٹ فیلئر تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے, چیلنج ہے پاکستان میں ڈاکومنٹیشن کا. اور ریکوری میں بھی چیلنج بہت زیادہ اس وجہ سے بہت دفعہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہوتی, ٹائٹل ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہوتے, فورجڈ ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, ویریفیکیشن نہیں ہوتی. ڈاکومنٹیشن کا نہ ہونا یا ڈاکومنٹیشن کی پراپر ٹریل نہ ہونا, اس کی الیکٹرانک ٹریل نہ ہونا, اس کو ویریفیکیشن پراپر نہ کر پانا, یہ والے جو ایشوز ہیں ڈاکومنٹیشن سائڈ کے, یہ اگین ایک بڑا مارکیٹ فیلئر ہے. اور بہت سارے انسٹیٹیوشن جو ابھی بھی ہیں ہمارے, زیادہ تر انسٹیٹیوشن بینکنگ جو مورگیج لینڈنگ کر بھی رہے ہیں, وہ بہت سارے ایریاز میں پاکستان میں لینڈنگ نہیں کرتے. اور اس کی پرائمری وجہ اپارٹ فرام دا لا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کے چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے سپلائی از اے بگ چیلنج فار اس, جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی سپلائی ان دا سینس کہ ویسے تو شاید سپلائی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں نکلیں تو بڑی بلڈنگز ہیں, گھر بھی بن رہے ہیں, اپارٹمنٹ بن رہے ہیں, فلانا ہے, بٹ آر دے افورڈیبل ٹو دا سیگمنٹ جس کے لیے آپ وہ بنا رہے ہیں, رائٹ, یا ان جگہوں پر ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے جابز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. سو افورڈیبلٹی آف سپلائی آف افورڈیبل یونٹس از اے بگ چیلنج فار اس. پھر ہمارا ایک چیلنج یہ بھی رہا ہے کہ ہماری گریجول دیر ہیز بین اے لاٹ آف مائگریشن ٹو فرام رورل ٹو اربن. تو رورل اربن مائگریشن میں اربن میں آپ کو اس طرح کے ناٹ جسٹ افورڈیبل والے یونٹس چاہیے بٹ مے بی ایون رینٹل یونٹس چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. سو وی ہیو ٹو کیٹر ٹو آل سارٹ آف سیگمنٹس. سو وہ بھی ایک ہمارا مارکیٹ فیلئر ہے. پھر ہمارے کچھ انٹرسٹ ریٹ سائیکلز ایسے رہے ہیں کہ بڑے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ سائیکلز ہیں, اور ہماری جتنی بھی لینڈنگ ہوتی رہی ہے پاکستان میں پہلے بفور PMRC واز اسینشلی آل ویریبل ریٹ لینڈنگ اینڈ مورگیجز آلسو. سو اس ویریبل کی وجہ سے جیسے ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ جو ہمارے جب ریٹس اوپر جاتے ہیں تو انسٹالمنٹ اگر ایک آدمی نے 10,000 کی قسط پہ گھر لیا ہے یا چیز لی ہے اور اب وہ 2 سال بعد 10 سال بعد اس کی قسط 10,000 سے بڑھ کے 30,000 یا 50,000 پہ چلی گئی ہے تو اس کی افورڈیبلٹی نہیں رہتی اور وہ یقیناً اس پہ پھر وہ ڈیفالٹ کرے گا. PMRC نے ہمارا ایک بہت بڑا آئی ووڈ سے کنٹریبیوشن رہا ہے مارکیٹ میں کہ ہم نے پش کیا اینڈ وی اسٹیبلش کہ ہم نے فکس ریٹ پہ لینڈنگ کی اینڈ وی انشورڈ کہ آگے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی فکس ریٹ پہ لینڈنگ کر رہے ہیں. تو اس فکس ریٹ کی لینڈنگ کی وجہ سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انسٹالمنٹ فکس ہو جاتی ہے فار اے لانگر پیریڈ. جب یہ ریٹس 7.25% پالیسی ریٹ سے بڑھ کے 22 پہ بھی چلے گئے, مورگیج پورٹ فولیو میں لکیلی ہاؤسنگ اور اس پورٹ فولیو میں ایز آئی مینشن کہ بہت کم ڈیفالٹ آیا ہے, یہ نہ ہونے کا مطلب لیس دین 1% آئی ووڈ سے اوور آل پورٹ فولیو آف MPMG آلسو. ہمارے ہاں ایک اور مارکیٹ فیلئر بھی اس لیول پہ یہ بھی ہے کہ جو ایک اوور آل ایک ریل اسٹیٹ کی ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے وہ نہیں اسٹیبلشڈ. وہ ایک طرح کا ون ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے اور نہ صرف اس میں ریل اسٹیٹ ایجنٹس آ جاتے ہیں, پراپرٹی آ جاتی ہے, بٹ اس میں بلڈرز ڈیولپرز کا فریم ورک بھی آ جاتا ہے. اینڈ دے آل کم انڈر اے ریگولیٹری فریم ورک. اینڈ ایز یو نو ریل اسٹیٹ از اے پروونشل سبجیکٹ آفٹر پوسٹ 18th امینڈمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ ول نیڈ ٹو اسٹیبلش دس. تو پنجاب میں اس پہ کچھ آلریڈی کام شروع ہوا ہے. فیڈرل وچ از اسلام آباد کیپٹل, اس کا ایک الگ ہے, تو اس کا لاء آیا تھا, دیٹ از اسٹل دیئر. اور پنجاب میں اس پہ ہو رہا ہے کام. آئی تھنک سیم نیڈس ٹو ہیپن ان آل دا پروونسز. سو یہ جو مارکیٹ فیلیئرز رہے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. اب ہم وی ایو گریجولی موونگ ٹورڈز کہ ہم ان کو کیسے ایک ایک کر کے کیسے ایڈریس کریں. سو لاء میں بھی چینجز سجیسٹ کی, رائٹ, وچ از گورنمنٹ از ناؤ ٹیکنگ ایکشن. آئی تھنک دیر آر ایون مور سجیشنز amendment which are there with the government sitting right now, and I think they will be taking it to the cabinet for approval and then to the parliament. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹائزیشن پہ, ڈاکومنٹیشن کے اوپر کہ اس کو
پنجاب ہیز بین ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک. وہاں کافی اس پہ بہت اچھا کام ہوا ہے اور اس میں ورلڈ بینک سپورٹ رہی ہے پرانی. اس ڈاکومنٹیشن ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کی just the collection in terms of property taxes has jumped by 40+% in the last 3-4 years in Punjab. ٹھیک ہے, and that's been a major benefit for the government. So it is not کہ یہ اگر ڈاکومنٹیشن کرا رہے ہیں تو ڈاکومنٹیشن کی کاسٹ ہے اور اس میں ٹائم لگ رہا ہے, but that is a journey which needs to start. This is a journey which will help not just government in terms of tax collection, but it will help individuals جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو ہیلپ ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ بورنگ بھی کر سکتے ہیں. سو اٹ ول کنورٹ فرام رائٹ ناؤ اینی ان پروڈکٹیو ایسٹ جو لینڈ پڑا ہوا ہے یا ان پروڈکٹیو ہے, وہ ایک پروڈکٹیو ایسٹ میں کریٹ ہو جاتا ہے.